وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم اللهم لا يهدي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری بچیاں آہستہ آواز سے ساتھ ساتھ پڑھیں. آپ حضرات کے ساتھ پڑھیں، برکت ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ ہمارے ساتھیوں کے لیے، ہمارے گاؤں والوں کے لیے بہت بڑی سعادت، بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ پہلے ہمارے جامعہ میں 2 سال وفاق المدارس کا بچیوں کا عالمہ کا کورس تھا، وہ مختصر کورس تھا، اور 6 سال کا وفاق المدارس میں وہ عالمہ کا کورس ہے. تو اس سال ہمارے اس بچے یہاں ہمارے گاؤں کی بچیاں تیار ہوئی ہیں، تو اس سال 6 سال کے عالمہ کا کورس کا آغاز ہو رہا ہے. بہت بڑی سعادت اور خوش قسمتی ہے ہمارے مدرسے والوں کے لیے، ہمارے گاؤں والوں کے لیے کہ اللہ نے ہمارے لیے مدرسہ بہت بڑا خیر کا ذریعہ بنا دیا ہے، رحمتوں برکتوں بہاروں کا ذریعہ بنا دیا. اور جن لوگوں نے یہاں مدرسے مسجد کے ساتھ تعاون کیا ہے ان کا برابر کا حصہ ہے. ہمارے گاؤں کی تاریخ میں کوئی بچی حافظہ نہیں تھی، اس مدرسے کے بڑھنے کی برکت سے بہت ساری بچیاں حافظہ بنی. پھر کوئی عالمہ نہیں تھی ہمارے گاؤں کی تاریخ میں، اس مدرسے کے بڑھنے کی برکت سے ہماری اپنی بھتیجیاں بھانجیاں بہت ساری عالمہ بنی اور جو مختلف مدرسوں میں پڑھا رہی ہیں. اور یہ مدرسہ ہمارے لیے بڑی خیر کا ذریعہ ہے. بڑے خوش قسمت ہو، سعادت مند ہو، خوش نصیب ہو. اللہ نے آپ کے گاؤں کے اندر قرآن پاک کا مرکز بنا دیا ہے، دین کا مرکز بنا دیا ہے، علوم نبوت کا مرکز بنا دیا ہے. جب وہ بچے اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، بچیاں اللہ کا قرآن پڑھتی ہیں،
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھتی ہیں، آسمانوں سے جو رحمتیں اترتی ہیں قرآن پاک پڑھنے والے بچوں بچیوں پہ، آسمانوں سے جو رحمتیں اترتی ہیں قرآن و حدیث بچیاں پڑھنے والیوں پر، پھر وہ رحمتیں منتشر ہو کر پورے گاؤں کے اندر تقسیم ہوتی ہیں اور پورے گھرانوں میں وہ رحمتیں تقسیم ہوتی ہیں۔ جیسے پنکھا مہمان کے لیے چلایا ہے اور 20 آدمی مہمان کے ارد گرد بیٹھے، پنکھا صرف مہمان کے لیے چلایا ہے، ان 20 آدمیوں کو بھی ٹھنڈک پہنچ رہی ہوگی جیسے مہمان کو ٹھنڈک پہنچ رہی ہوگی، وہ 20 آدمیوں کو برابر کی ہوا پہنچ رہی ہوگی جیسے مہمان کو ہوا پہنچ رہی ہوگی۔ اسی طرح آسمانوں سے رحمتیں برکتیں بہاریں تو اترتی ہیں قرآن و حدیث پڑھنے والوں پہ، پھر وہ رحمتیں منتشر ہو کر ارد گرد گھرانوں میں تقسیم ہوتی ہیں۔ بڑے سعادت مند ہو، خوش قسمت ہو، خوش نصیب ہو، اللہ نے یہاں قرآن پاک اور دین کا مرکز بنا دیا۔ کچھ ایسے بھی دیہات ہوتے ہیں وہاں شراب کے اڈے بنتے ہیں، گناہوں کے اڈے بنتے ہیں، فحاشی بے حیائی کے اڈے بنتے ہیں، پھر ان گناہوں پر گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آسمانوں پہ آسمانوں سے پھر جو عذاب اترتے ہیں طوفانی بارشوں کی شکل میں، اولوں کی شکل میں، آندھیوں کی شکل میں، زلزلوں کی شکل میں، پھر ارد گرد گھرانے بھی اس لپٹ میں آ جاتے ہیں، اس عذاب کی لپٹ میں دنیا کے اندر وہ گھرانے بھی آ جاتے ہیں۔ یار بڑے سعادت مند ہو، اللہ نے دین کا مرکز بنایا، یہ ہماری بچیاں عالمہ بنیں گی یا پھر اپنے گھروں میں دین پھیلائیں گی، دین کی محنتیں کریں گی، سنت مطہرہ کے مطابق اپنے گھروں کو بنائیں گی، دن رات اللہ کی رحمتیں ہمارے گھروں میں اتریں گی۔ عورتوں نے بڑے ہی دین کے کام کیے ہیں۔ کسی نے کہا ہے عورت نبی تو نہیں بنی لیکن عورت کی گود میں نبی پلے، عورت ولیہ تو مشہور نہیں ہوئی لیکن عورت کی گود میں ولی پلے، عورت کی گود میں غوث قطب ابدال بنے، عورت کی گود میں حافظ اور عالم دین کے دائی دین کے مجاہد بنے۔ پہلے بچے کی درس گاہ جو ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے، جب ماں کی گود درود پاک والی ہو پھر بیٹے حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند حضرت قاسم نانوتوی رحمہ اللہ جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ جب ماں کی گود تلاوت والی ہو پھر بیٹے حضرت شیخ الہند محمود حسن رحمہ اللہ جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ جب ماں کی گود محبت رسول والی ہو پھر ماں کی گود کے اندر حضرت حسین مدنی رحمہ اللہ جیسے عاشق رسول پیدا ہوتے ہیں۔ جب ماں کی گود درود پاک والی ہو، سنت مطہرہ والی ہو، پھر ماں کی گود میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ عورتوں نے بڑے دین کے کام کیے، یہ ہماری بچیاں بیٹیاں عالمہ بن کے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی وارث بنے گی، ہماری یہ بیٹیاں عالمہ بن کے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وارث بنے گی، ہماری یہ بیٹیاں عالمہ بن کے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے علوم کی وارث بنے گی۔
سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ اتنی بڑی عالمہ تھی، اتنی بڑی محدثہ مفسرہ تھی کہ اس دور میں اگر صحابہ کو کسی مسئلے کی تحقیق کرنی ہوتی تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے، وہاں سے مسائل کی تحقیق ہوتی۔ اما عائشہ اتنی بڑی محدثہ مفسرہ فقیہ تھی۔ ایک دفعہ مہاجرین اور انصار کا ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا، دلائل کے انبار لگے، مہاجرین کی طرف سے بھی انصار کی طرف سے بھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور تھا، دور خلافت تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سوچا اگر یہ اختلاف جو ہے مسائل کا کہیں دلوں کے اختلاف میں نہ بدل جائے، کہیں دل نہ آپس میں ٹوٹ جائیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا، یہ جو مسئلے میں اختلاف ہو رہا ہے اس کا حل کیسے کیا جائے؟ صحابہ نے کہا اے امیر المومنین، اگر تم اس مسئلے کا حل چاہتے ہو تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، وہاں سے اس مسئلے کی تحقیق ہوگی۔ اگر تم مسئلے کا حل چاہتے ہو اما عائشہ کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، وہاں سے مسئلے کی تحقیق ہوگی۔ عمر فاروق جیسا جب نئے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، مسلح رسول کا وارث، خلیفہ ثانی، وہ مسئلے کی تحقیق کے لیے اما عائشہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ پردے کے اندر پوچھا انصار کا اس مسئلے میں یہ موقف ہے، مہاجرین کا یہ موقف ہے، دونوں طرف سے دلائل کے انبار لگے ہوئے ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ اما عائشہ نے اس مسئلے کا حل بتایا، لیکن حل وہ تھا جو انصار کا، جو مہاجرین مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے صحابہ آئے تھے، وہ جو ان کا موقف تھا اس کے مطابق وہ مسئلہ تھا۔ اما عائشہ نے جب مسئلہ بتایا، عمر فاروق جیسا جرنیل کہتا ہے آمنا و صدقنا، عائشہ تمہاری اتنی بڑی تحقیق مسائل میں تمہاری وجہ سے امت کا مسئلہ حل ہو گیا۔ سبحان اللہ، صحابہ کا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ جو آپس میں اختلاف تھا وہ مسئلے کا اختلاف کہیں دلوں کے اختلاف میں نہ بدل جاتا۔ اے عائشہ تمہاری اتنی بڑی تحقیق مسئلے میں جو صحابہ کا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اتنی بڑی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی، بہت بڑی عالمہ، بہت بڑی ولیہ تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساری اولاد ہوئی ہے سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے، وہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کے وطن سے ہوئے ہیں، باقی ساری اولاد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی ہے۔ خدیجہ رضی اللہ نے بڑے دین کے کام کیے، بڑے دین کے کام کیے۔ ابھی بخاری شریف میں سبق کر رہا تھا، باب بدء الوحی کا، وحی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کے لیے جاتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کے لیے معین مددگار بنی، آپ کے لیے سب کو تیار کر کے دیتی اور آپ کے لیے مشکیزے میں پانی بھر کے دیتی۔ آپ غار حرا میں اللہ کی عبادت کرتے، خلوت میں جو اللہ کے ساتھ تعلق نصیب ہوتا ہے، محبت معرفت نصیب ہوتی ہے، وہ جلوتوں میں نصیب نہیں ہوتی۔
اللہ کا بیت اللہ میں ایک نماز پڑھنے سے 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا تھا، لیکن وہاں لوگ موجود تھے، لوگوں کا آنا جانا ہر وقت طواف والوں کا، وہ اللہ کے ساتھ تعلق، وہ دل کا حال اللہ کے ساتھ وہ جلوت میں مشکل تھا۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خلوت کیے جاتے تھے۔ میرے استاد محترم سید العارفین ہمارے شیخ المفتی سید جوید حسین شاہ صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، خلوتوں میں جو اللہ کے ساتھ تعلق نصیب ہوتا ہے، ذکر کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، درود پاک کے ذریعے، وہ جلوتوں میں نہیں مل سکتا۔ جلوتوں کا گھنٹوں کا ذکر، خلوت کا 5 منٹ کا ذکر، اس سے اللہ کے ساتھ تعلق بہت بڑھتا ہے۔ ہم بھی خلوت میں گھروں میں کونے میں بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کیا کریں۔ خلوت میں اللہ کے علاوہ ہمیں کوئی دیکھ نہ رہو، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی ذکر سن نہ رہو۔ مسجد کے کونے میں بیٹھ کے، گھر کے کونے میں بیٹھ کر کے ہم اللہ کا ذکر کیا کریں۔ خلوت میں آدمی گھنٹوں جلوت میں بیٹھا رہے، خلوت میں 5 منٹ بیٹھ کر کے اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے۔ ہمارے حضرت جی فرمایا کرتے تھے، جلوتوں کا گھنٹوں کا ذکر، خلوت کا 5 منٹ کا ذکر، یہ اللہ کے یہاں زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس میں اللہ کے ساتھ تعلق، محبت، معرفت نصیب ہوتی ہے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کے لیے جاتے تو فرشتہ وحی لے کے آیا پہلی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کے، فرشتہ پہلی دفعہ آیا، گھبرا کے پریشان ہوئے۔ گھبرانے پریشانی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ نبوت کا جو اللہ نے کام میرے ذمہ ڈالا ہے وہ پتہ نہیں میں اچھی طرح پورا کر سکوں یا نہیں کر سکوں گا۔ بعض محدثین کہتے ہیں فرشتے کو پہلی دفعہ آپ نے غار حرا میں دیکھا، جیسے آدمی طبعی طور پر گھبرا جاتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھا۔ غار حرا سے واپس آئے، بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، زملونی زملونی، خدیجہ مجھ پہ کمبل اوڑھ دو، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، مجھ پر کمبل اوڑھ دو، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ قربان جائیں سیدہ خدیجہ پہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق بڑھایا ہے، حوصلہ بڑھایا ہے، آپ کی ہمت کو اور بڑھایا ہے۔ اسی طرح ہمارا بیٹا تبلیغ میں جا رہا ہو، بھائی تبلیغ میں جا رہا ہو، ہماری مائیں بہنوں کو اس کا شوق بڑھانا چاہیے، حوصلہ بڑھانا چاہیے اور ان کی ہمت کو بڑھانا چاہیے کہ جا کے پریشان کر کے اس کو دعوت کے کام سے، دین کے کام سے ہم روک دیں۔ ایسا کبھی نہ کیا کریں، حضرت خدیجہ کی سیرت کو اپنائیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ نے آپ کا حوصلہ بڑھایا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، کیونکہ آپ تو یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھنے والے ہیں۔ جو یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھتا ہے، اللہ اس کو بلندیاں عظمتیں دیتے، اس کو ضائع نہیں کرتے۔ آپ تو غریبوں کے لیے ماوا اور ملجا ہیں، جو غریبوں کے لیے ماوا اور ملجا ہوتا ہے، اللہ اس کو عظمتوں بلندیوں پہ چڑھاتے ہیں، اس کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ آپ تو بیوہ عورتوں کے لیے تقسیم المعدومہ، آپ کے پاس گھر میں نہ ہو، قرضہ لے کر کے بیوہ عورت کی خدمت کرتے ہیں، یتیموں مسکینوں کی۔ ایسے لوگوں کو اللہ بلندیاں عظمتوں پہ چڑھاتے ہیں، ضائع نہیں کرتے۔ جب سیدہ خدیجہ نے حوصلہ دیا تو آپ کی کبھی ساری ختم ہو گئی۔
وہ جو خوف تھا ظاہر وہ سارا خوف ختم ہو گیا۔ یہ عورتوں نے دین کے کام کیے ہیں۔ سیدہ خدیجہ نے کتنا بڑا دین کا کام کیا کہ نبوت کے کام میں آپ کے لیے ممد اور مددگار بنی، اور آپ کے حوصلے کو، آپ کی ہمت کو اور بڑھایا۔ پھر ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا چچا زاد بھائی تھا، تورات انجیل کا عالم تھا، ان کے پاس لے کے گئی اور کہا تمہارے بھتیجے نے گھر کی راہ میں کچھ دیکھا یا پریشان ہے تو ان کی بات سنو۔ جب ورقہ بن نوفل نے پوچھا آپ نے کیا دیکھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرشتے جو وحی لے کے آئے ساری وحی کی کیفیت بتا دی، سارا وحی کا منظر بتا دیا، غار حرا میں اترنے والی وحی سنا دی۔ ورقہ بن نوفل کہنے لگا آپ تو وہی نبی ہیں جن کی بشارتیں اللہ نے صحف ابراہیم میں دی ہیں۔ سبحان اللہ، آپ اللہ کے وہ رسول ہیں جن کی بشارتیں موسیٰ علیہ السلام تورات میں سناتے رہے۔ آپ وہ اللہ کے رسول ہیں جن کی بشارتیں داؤد علیہ السلام زبور میں سناتے رہے۔ آپ وہ اللہ کے رسول ہیں جن کی بشارتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل میں سناتے رہے۔ پھر ورقہ بن نوفل نے کہا کاش کہ میں اس وقت جوان ہوتا جب آپ کی قوم مکہ مکرمہ سے آپ کو نکال دے گی، ہجرت پر مجبور کر دے گی۔ آپ نے تعجب سے پوچھا اوا مخرجیہ، کیا مکہ والے مجھے نکال دیں گے مکہ مکرمہ سے جو مجھے صادق اور امین کے لقب سے پکارتے ہیں، امانتیں میرے پاس رکھتے ہیں۔ عرب کے لوگ کہا کرتے تھے اگر مکہ مکرمہ کی سرزمین پہ تم نے کسی عادل کو اور امین اور صادق کو دیکھنا ہے وہ آمنہ کے لال کو دیکھ لو۔ اگر کسی مکہ مکرمہ کی سرزمین پہ کسی تم نے امین اور صادق کو دیکھنا ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے نور نظر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو۔ اس لیے دشمن ہونے کے باوجود وہ امانتیں آپ کے پاس رکھا کرتے تھے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا ایسا ہی ہوتا ہے جب نبی اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہے، دین کی دعوت دیتا ہے، اپنے بھی دشمن بن جاتے ہیں اور ہمارے بھی دشمن بن جاتے ہیں۔ پھر آپ کو مکہ مکرمہ سے نکلنے پر مجبور کر دیں گے، ہجرت کرنے پر مجبور کر دیں گے۔ یہ بخاری شریف میں پہلے دوسرے صفحے میں امام بخاری اس حدیث کو لائے ہیں، اس کے اندر ایک امام بخاری ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ عورتوں نے کتنے بڑے دین کے کام کیے۔ سیدہ خدیجہ کتنا بڑا دین کا کام کیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے کام میں معین اور مددگار بنی ہیں۔ ایسے ہی قیامت تک آنے والی بیٹیاں اللہ کے محبوب اشارہ کر رہے ہیں تم بھی دین کے ایسے ہی کام کرو جس سے خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کیے۔ خدیجہ رضی بہت بڑی مالدار تھی مکہ مکرمہ کی۔ جب آپ کے حرم میں آئی نکاح ہوا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خدیجہ یہ سارا مال اللہ کے نام پہ صدقہ کر دو، سارا مال اللہ کے نام پہ خرچ کر دو۔ سیدہ خدیجہ نے سارا مال، بہت بڑی
مالدار تھی، یتیموں مسکینوں بیوہ عورتوں پہ خرچ کیا۔ جب سب کچھ خرچ کر دیا سجدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے، پھر اللہ کی طرف سے سلام لے کے جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، اللہ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو سلام بھیجا ہے اور جنت کے محل کی بشارت دی ہے، جب سارا مال اللہ کے نام پہ خرچ کر دیا ہے۔ یہ امام بخاری ہمیں سبق دے رہے ہیں، عورتوں نے بڑے دین کے کام کیے۔ یہ ہماری بیٹیاں بھی عالمہ حافظہ بن کے انشاءاللہ یہ دین کے کام کریں گی، یہ گھرانوں میں اللہ کے احکام زندہ کریں گی، سنت مطہرہ کو زندہ کریں گی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اتنی بڑی عالمہ تھی، محدثہ مفسرہ تھی، اتنا اللہ کے ساتھ تعلق تھا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ حافظہ تھی۔ عشاء کی نماز کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ 2 نفلوں کی نیت باندھتی، 2 نفلوں میں پورا قرآن پاک ختم کر دیتی تھی۔ پھر صبح کہہ اٹھتی، اے اللہ آپ نے رات بہت چھوٹی بنائی ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نفل بھی اچھی طرح پورے نہیں ہوئے۔ اے اللہ آپ نے رات بہت چھوٹی بنائی ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نفل بھی اچھی طرح پورے نہیں ہوئے۔ وہ اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کی محبت و معرفت، ساری رات کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے اللہ کو قرآن سنایا کرتی تھی۔ دل کو دین کی محنت کرتی تھی، عورتوں پہ دین سیکھتی تھی، حدیث کو یاد کرتی تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا پردے کا اتنا اہتمام تھا، اتنا پردہ تھا، جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہونے لگا، اپنے بیٹے حسنین کریمین رضی اللہ عنہ کو بلایا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، وصیت کی آج تک سیدہ فاطمہ پہ غیر محرم کی نگاہ نہیں پڑی۔ میں چاہتی ہوں میرے کفن کی چادروں پر بھی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے۔ رات کے اندھیروں میں سیدہ فاطمہ کا جنازہ اٹھایا جائے تاکہ کفن کی چادروں پہ بھی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے۔ کیا پردے کا یہ تمام تھا۔ ہم سیدہ فاطمہ کے علوم کی وارث ہیں۔ ہماری بچیاں انشاءاللہ پردے کا اہتمام کریں گی اور مزید کرنا چاہیے جو کرتی ہیں۔ ہمیں پردے کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے پردے کا۔ ہم کافر عورتوں کی، انگریزوں کی وارث نہیں ہیں کہ جسے شہروں میں دوپٹے اتار کے اور دوپٹے گلے میں لے کر سارے بال بکیر کر کے بازاروں میں عورتیں پھرتی ہیں۔ ہم ان کی وارث نہیں ہیں، ہم وارث ہیں اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کی علوم کی، ہم وارث ہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی، ہم وارث ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی۔ ہماری بہن بیٹیوں کو، ماں کو آج سے پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سیدہ فاطمہ کا اتنا پردے کا اہتمام تھا، جب حشر کا میدان ہوگا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ 70,000 حوروں کے جرمٹ میں آ رہی ہوں گی، 70,000 حوروں کے جرمٹ میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کل صراط کی طرف آ رہی ہوں گی۔ یا کل صراط سے قریب پہنچے گی، وہیں رک جائیں گی۔ یہ سارا حشر کا میدان میں لوگ ہیں
میں کیسے ان کے سامنے سے گزروں؟ اللہ 70,000 آدمیوں کے درمیان میں ہو تو ہماری عقل کہتی نظر نہیں آئے گا۔ سیدہ فاطمہ 70,000 گھوڑوں کے جھرمٹ میں ہوں گی، نظر نہیں آئے گی، لیکن پھر بھی اتنا پردے کا اہتمام، وہیں کھڑی ہو جائے گی پل سرار کے پاس، گزریں گے نہیں۔ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اعلان کرے گا، اے حشر کا میدان والو، اپنی نگاہوں کو جھکا لو، حشر کے میدان والو، اپنی گردنوں کو جھکا لو، اے جن و انس، اپنی نگاہوں کو بس کر لو۔ میرے محبوب کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا پل صراط سے گزرنا چاہتی ہیں، وہ غیر محرموں کے سامنے گزرنا نہیں چاہتی۔ اے حشر کے میدان والو، اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اے جن و انس گردنوں کو بس کر لو، اے انسانوں اپنی نگاہوں کو جھکا لو۔ جب سارا حشر کا میدان نگاہیں جھکائے گا، گردنیں جھکائے گا، نگاہوں کو بس کرے گا، پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا پل صراط سے گزریں گی۔ ہماری یہ بیٹیاں انشاءاللہ سیدہ فاطمہ کی علوم کے وارث بنیں گی۔ ہماری یہ بیٹیاں عالمہ بن کر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی علوم کی وارث بنیں گی۔ ہماری یہ بیٹیاں انشاءاللہ عالمہ بن کر کے ازواج مطہرات کی علوم کی وارث بنیں گی۔ یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے علوم کی وارث بنیں گی۔ بڑی سعادت ہے کہ بچیوں نے داخلہ لیا، ابتدا آغاز ان سے ہوا ہے، اور جتنی بچیاں داخل ہوتے رہیں گے انشاءاللہ قیامت کی صبح تک انشاءاللہ یہ مدرسہ مسجد قائم رہے گا۔ یہاں سبحان علماء عالمات پیدا ہوتے رہیں گے۔ ان بچیاں یہ بنیاد بنی ہیں جن کو ہمیشہ اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ عالمہ ہونے کا جتنی بچیاں ان کے بعد عالمہ بنے گی ان کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ ہمارے جامعہ اسلامیہ میں مشکات تک اسباب ہوتے تھے، دورہ حدیث نہیں تھا۔ ایک کلاس نے وہ بہت سارے 11 کے قریب تھے، انہوں نے کہا ہم جامعہ اسلامیہ کی بنیاد بنیں گے، ہم دورہ حدیث شروع کرائیں گے، دورہ حدیث کی بنیاد ہم بنیں گے، پھر انشاءاللہ قیامت تک جامعہ اسلامیہ میں دورہ حدیث ہوتا رہے گا، ہمیں ثواب ملتا رہے گا۔ تقریباً 18-19 سال ہو گئے، وہ کلاس فارغ ہوگی، 18-19 سال سے دورہ حدیث ہو رہا ہے۔ بخاری شریف، ترمذی شریف، مسلم شریف کے اسباق، ابو داؤد شریف کے اسباق ہو رہے ہیں۔ ان طالب علموں کو گھروں میں ہیں، اپنی جگہوں پہ مدرسوں میں کام کر رہے ہیں، ان کو اجر و ثواب ہر سال دورہ حدیث کا مل رہا ہے۔ ایسی ہماری یہ بچیاں بنیاد بنی ہیں، انشاءاللہ جتنی ہر سال بچیاں داخل ہوتی رہیں گی وہ ان کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ ہمارے جاننے والے کوئی ہمارے قریب کے گاؤں والے بھی ہیں، ہم ان کو بھی دعوت دیں کہ ہمارے جامعہ عثمانیہ میں وفاق المدارس کے تحت یہ 6 سال کا عالمہ کورس شروع ہوا ہے، اور اس میں دوسرے گاؤں والے بھی وہ بچیاں بھی داخل صبح آ جائیں، 7:30 بجے مدرسہ لگے گا تو 1-2 بجے تک چھٹی ہو جائے گی، پھر گھروں میں چلی جائیں، دوسرے دن پھر آ جائیں، ہم دعوت چلائیں۔ ہمارے کہنے سننے سے ہماری کوئی بچی، بھتیجی، بھانجی، کوئی ہمارے جاننے والے عالمہ بن گئی تو ہمارے لیے انشاءاللہ بہت بڑا صدقہ جاریہ بنے، بہت بڑا صدقہ جاریہ بنے۔ ہماری بھی جو بیٹیاں ہیں تو ہم اپنی بیٹیوں کو بھی داخل کروائیں، جو پہلی حافظہ بن چکی ہیں، عالمہ کا کورس نہیں تھے، وہ بھی اب دوبارہ عالمہ کے کورس میں داخل ہوں۔ جنہوں نے میٹرک کر لی یا 8 پڑھ چکی ہیں بچیاں، آگے کالجوں میں جانے کا آج کل حال نہیں بچیوں کو، نہ ہی بچیوں کو کالجوں میں بھیجنا چاہیے۔
یہ اپنی بیٹی کو خود اس کی عزت کو خراب کرنا ہے کالجوں میں غیر محرم لڑکوں کے ساتھ بٹھا کر کے. اس لیے بالکل میٹرک سے آگے بالکل کالجوں میں نہیں بھیجنا چاہیے، ورنہ وہ باپ اپنی بیٹی کی عزت نوجوان لڑکوں کے ساتھ کالجوں میں بٹھا کر کے بیٹی کو خود خراب، اس کی عزت کو خراب کرنا ہے. تو ہم اپنی بچیوں کو عالمہ بنانا چاہیے، کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے.